حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے اس قدر رکھتے کہ ہم کہتیں اب آپ کبھی روزہ ترک نہیں کریں گے، اور جب چھوڑ دیتے تو ہمیں خیال ہوتا کہ اب آپ کبھی روزہ نہیں رکھیں گے۔ اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے کے پورے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور میں نے آپ کو شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں نفلی روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضرت عائشہ ہی سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی اور مہینے میں نفلی روزے نہیں رکھتے تھے، بلکہ آپ سارا شعبان روزے رکھتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگو، اتنی ہی عبادت کرو جو قابل برداشت ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ثواب دینے سے نہیں تھکتا یہاں تک کہ تم خود عبادت کرنے سے اکتا نہ جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی نماز پسند تھی جو اگرچہ تھوڑی ہو مگر پابندی سے ادا ہو، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نماز پڑھتے تو اس پر ہمیشگی کرتے تھے۔ تشریح: حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سال بھر کسی پورے مہینے کے نفلی روزے نہیں رکھتے تھے، صرف ماہ شعبان میں پورے مہینے کے روزے رکھتے تھے اور اسے رمضان کے ساتھ ملا دیتے تھے۔ مسند احمد۔ اس روایت کا مطلب ہے کہ اس مہینے میں کثرت سے نفلی روزے رکھا کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے چند ایام کے علاوہ پورے مہینے کے روزے رکھتے تھے۔ ایک روایت میں اس کی مزید وضاحت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے مدینہ طیبہ تشریف لائے رمضان کے علاوہ کسی مہینے کے پورے روزے نہیں رکھتے تھے۔ فتح الباری۔ بعض علماء نے ان روایات کے ظاہر سے استدلال کرتے ہوئے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ شعبان کے پورے مہینے کے روزے بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ روایات میں اکثر الشہر اور کل الشہر کی تطبیق یوں ہے کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے ماہ کے روزے رکھتے اور کبھی کچھ روزے ترک کر دیتے۔ جن روایات میں رمضان سے 1-2 دن قبل روزہ رکھنے کی ممانعت ہے تو وہ اس صورت میں ہے جب صرف 2-3 روزے استقبال رمضان کے طور پر رکھے جائیں۔ ایک روایت میں ہے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے ماہ شعبان کے ہیں۔ جامع الترمذی۔ لیکن یہ روایت ضعیف ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو ناقابل حجت قرار دیا ہے۔ ارواء الغلیل۔ پھر یہ روایت صحیح مسلم کی ایک روایت کے معارض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد ماہ محرم کے روزے زیادہ فضیلت کے حامل ہیں۔ فتح الباری۔ ماہ شعبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کثرت سے روزے رکھتے تھے کہ اس مہینے میں اللہ کی طرف بندوں کے عمل اٹھائے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں چاہتا ہوں میرے عمل جب اللہ کے حضور پیش ہوں تو میں بحالت روزہ ہوں۔ مسند احمد۔ واضح رہے کہ جس شخص کی پہلے سے روزہ رکھنے کی عادت نہیں وہ نصف شعبان کے بعد روزے نہ رکھے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نصف شعبان ہو جائے تو روزے نہ رکھو۔ یعنی کوئی شخص شروع شعبان سے تو روزے نہیں رکھتا اور 15 دن گزرنے کے بعد روزے رکھنا شروع کر دیتا ہے تو ایسا کرنا جائز نہیں۔ البتہ اگر شروع شعبان سے روزے رکھتا ہے تو پھر جائز ہے۔ آخری حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اعتدال کے ساتھ مناسب اوقات میں جو کام پابندی سے کیا جائے وہ پایہ تکمیل تک پہنچ جاتا ہے، وگرنہ دوڑ کر چلنے والا ہمیشہ ٹھوکر کھا کر گر پڑتا ہے۔ اعتدال کے ساتھ کام کرنے سے نفس میں پاکیزگی اور خود اعتمادی بھی پیدا ہوتی ہے۔